آج کے ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ سسرال میں بہو کا استحصال کیسے ہوتا ہے۔ کچھ حضرات ساس سسر کے حقوق کو پڑوسی کے حقوق سے تشبیہ دیتے ہوئے مختلف آیات و احادیث کی مدد سے بہو پر ان کی خدمت واجب قرار دیتے ہیں، اور ساتھ ہی سسرال کی خدمت کو قرآن کی روح سے عرف یعنی رواج قرار دے کر زور دیتے ہیں کہ ایسے معاملات میں قرآن کی روح سے اس جگہ کے رواج کے مطابق ہی چلنا چاہیے۔ پہلی بات یہ کہ اگر سسرال کی خدمت پڑوسی سمجھ کر کی جائے تو جب آپ کا پڑوسی بھوکا ہو اور آپ اس کے گھر کھانا بھجوائے تو کیا وہ شکر گزاری کے جذبات سے مغلوب ہو کر آپ کا شکریہ ادا نہیں کرتا؟ اب یہ بتائیں کہ ہمارے یہاں کتنے سسرالی ہیں جو بہو یا بھابھی کی صبح سے شام تک کی خدمت کے بدلے میں کبھی تعریف یا شکریہ کے دو بول بھی بولنا گوارا کرتے ہیں، بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ اسے بیاہ کر لائے کس لیے ہیں۔ شادی کے بعد گھر کی ملازمہ کی چھٹی یہ کہہ کر کی جاتی ہے کہ اب یہ کام بہو کر لے گی، ماں باپ کے گھر بھی تو کرتی تھی، یہاں کرے گی تو کون سی قیامت آ جائے گی۔ جناب، یہ دوہرا معیار آپ کا بہو کے معاملے میں ہی کیوں ہوتا ہے؟ اپنی بیٹی کے معاملے میں تو آپ کے تمام معیار بدل جاتے ہیں۔ جناب شوہر صاحبان، آپ بھی ذرا سن لیجئے، اپنے والدین کی خدمت آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ جو اپنی بیوی سے آپ لوگ اس کی رضامندی کے بغیر کروانا ناانصافی کر رہے ہیں۔ خدمت کرنا کوئی عیب نہیں، مگر کیا آپ کبھی اپنی بیوی کا محبت بھرے انداز میں شکریہ ادا کرتے ہیں کہ تم میرے والدین کی خدمت نہایت خوش اسلوبی سے کرتی ہو اور میں تمہارا بہت شکر گزار ہوں؟ نہیں، آٹے میں نمک کے برابر۔ حضرات ہیں جو اپنی بیوی کے حقوق کے معاملے میں خوف خدا رکھتے ہیں۔ آٹے میں نمک کے برابر ایسے حضرات آپ کو ملیں گے جو اپنی بیوی کے حقوق کے معاملے میں خوف خدا رکھتے ہیں۔ اکثریت کی طرف سے شادی کے پہلے ہی روز اپنے والدین اور بہن بھائیوں کے تئیں اس کی ذمہ داریوں کی فہرست گنوا کر یہ دھمکی دی جاتی ہے کہ میرا دل جیتنا ہے تو ان کی خدمت کرنی پڑے گی، اور سسرال کو خوش کرنا ہو یا سسرال کو خوش کرنا وہ بھاری پتھر ہے جسے بیوی چوم کر چھوڑ بھی نہیں سکتی، اور اسے اٹھانے کی کوشش میں وہ بیچاری اپنی زندگی گلا دیتی ہے، مگر اکثر کامیاب نہیں ہو پاتی۔ اسلام سسرالی رشتہ دار و اقارب کے شر سے بچنے کی تاکید کرتے ہوئے ان کے ساتھ اچھے اخلاق اور حسن سلوک کی ترغیب دیتا ہے، کیونکہ ایک حدیث کے مطابق رشتہ دار بچھو کی مانند ہوتے ہیں، اور ایک حدیث میں آیا ہے کہ دیور موت کے برابر ہے، یعنی ایک حدیث میں دیور کو موت کہا گیا ہے، جبکہ ہمارے یہاں بہو کی ذمہ داری میں دیور کو 3 وقت کھانا کھلانا، اس کے کپڑے دھونا، استری کرنا جیسی ضروریات کو پورا کرنا بھی شامل ہے۔ بدقسمتی کہیں یا ستم ظریفی، اس عیب یا گناہ میں بہت سے دیندار حضرات اور خاندان بھی مبتلا ہیں، چونکہ ہمارے ہاں سوچ ہی یہی ہے کہ اب بہو گھر میں آ گئی ہے تو شوہر کے علاوہ 2 وقت کی روٹی اور گھر کے اندر باہر کے کاموں کے علاوہ اس کے ذمہ اور ہے ہی کیا؟ اگر بہو خدمت میں دن رات ایک کر دے، جو کہ اکثر عورتیں بلا شک و شبہ کرتی ہیں، تو اسے قدردانی کی نگاہ سے دیکھنے کے بجائے اس عمل کو اس کا فرض قرار دیا جاتا ہے، اور ذرا سی اونچ نیچ اور کمی بیشی پر اسے اس کے پورے خاندان کو لعن طعن کرنا اپنا اولین فریضہ سمجھا جاتا ہے۔ اس معاملے میں سب سے بڑی زیادتی اس کے شوہر کی جانب سے دیکھنے میں آتی ہے، جو اسے گھر کی ملکہ بنانے کے بجائے گھر کی ملازمہ کا رتبہ دے دیتا ہے، اپنے والدین اور بہن بھائیوں کے سامنے نمبر بنانے اور یہ بتانے کے لیے کہ اس کا اپنی بیوی پر کتنا رعب ہے، بلا وجہ ڈانٹ ڈپٹ یا اس پر ہاتھ اٹھانے سے بھی نہیں چوکتا۔
کچھ حضرات عورتوں کو سسرالی رشتہ داروں کی خدمت نہ کرنے پر یہ ڈراوا بھی دیتے ہیں کہ اگر بیوی سسرالی رشتہ داروں کی خدمت نہ کرے تو شوہر کا بھی فرض نہیں کہ سردیوں میں اس کے لیے گیزر یا ہیٹر کا بندوبست کرے۔ پہلی بات یہ کہ ہمارے ہاں خصوصاً وادی کشمیر میں یا برصغیر میں عام طور پر میکے والے ہی اپنی بیٹی کو یہ چیزیں دے کر رخصت کرتے ہیں جن کو سسرالی رشتہ دار بہو کی اجازت کے بغیر مال مفت سمجھ کر استعمال کر کے حرام فعل کے مرتکب ہوتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ اگر آپ بیوی کو یہ سہولیات نہیں دیں گے تو بیوی کے ذمہ پھر شوہر کی خدمت واجب نہیں، کیونکہ شریعت کی روح سے اس کا یہی بہت بڑا احسان آپ پر ہے کہ وہ آپ کو حرام راستوں سے بچا رہی ہے، جبکہ اس معاشرے میں تو بیویاں آپ کی جسمانی خواہشات کی تکمیل کے ساتھ ساتھ دیگر گھریلو ضروریات کی انجام دہی بھی اپنی دلی رضا و رغبت سے کر رہی ہیں، مگر اکثر شوہروں کی احساس فراموشی کی انتہا ہے کہ بیوی کا شکر گزار ہونے کے بجائے اس کے ساتھ کھلم کھلا زیادتی کی جاتی ہے اور اس کے منہ سے ایک اف بھی برداشت نہیں کر پاتے۔ اگر وہ شکوے کرے تو اس کو گھر سے نکالنے، طلاق دینے جیسی بے جا دھمکیوں سے دبانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہر گھر میں ایسا ہی ہوتا ہے، مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ اکثر گھروں کی یہی کہانی ہے۔ مرد حضرات نے عورت کے ساتھ ہندوانہ معاشرے کے زیر اثر جو سلوک کیا ہے، اسی کا نتیجہ ہے کہ آج طلاق کی شرح بہت بڑھ گئی ہے، کیونکہ پرانے زمانے کی عورتیں ڈر کر اور دب کر یہ ساری زیادتیاں سہ جاتی تھیں، مگر اب میڈیا اور جدید تعلیم نے موجودہ دور کی عورت کو کافی بے باک بنا دیا ہے۔ طلاق کا خوف اب عورت کے دل سے نکلتا جا رہا ہے۔ میکہ ہو یا سسرال، بچیوں کو تھوڑی بہت اونچ نیچ سہنی پڑتی ہے اور لڑکیوں کو خیالی زندگی سے باہر آ کر حقیقت کا سامنا کرنا چاہیے۔ ظلم ہو یا تنگی، اللہ پر ہر حال میں بھروسہ ہونا چاہیے۔ آپ سے آخر پر یہ استدعا ہے کہ اگر آپ نے ہماری چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے ضرور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔